اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 انعام چھوڑے ہیں کہ میں اسے انعام دوں گا، 4 انعام میں اسے نوازوں گا۔ کب؟ آج نہیں، قیامت کے دن۔ کیا توبہ کروں گا کل مجھے مالدار کر دے گا اللہ رب العالمین، میں دنیا میں پیسہ والا بن جاؤں گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو انعام سے نوازے گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو تم اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے رب سے معافی مانگا کرو، سچی توبہ کیا کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، میں تمہیں جنت سے نوازوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے، جن کے انعام نہریں جاری ہے، میں اس جنت کے اندر داخل کر دوں گا جو نہریں جاری ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبیین، اور میں تمہیں جہنم سے بھی بچاؤں گا، اور قیامت کے دن جو جہنمی ہوں گے تم بھی ان کے ساتھ اگر رہو گے تو میں تمہیں پاک و صاف کر دوں گا، میں تمہارا سہارا کروں گا۔ اور آخر میں بتایا کہ قیامت کے دن ایک جگہ ہے، جو گناہگار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، وہ اندھیروں میں رہیں گے۔ ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ اندھیرے کیسے ہوتے ہیں۔ رات جب ڈھل جاتی ہے، رات کے وقت ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کہیں جانے کا من نہیں کرتا جب تک روشنی کا انتظام نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے اندھیرے ہوں گے، لیکن اندھیروں میں اس جہنمیوں کو میں رہنے نہیں دوں گا۔ جہنم کے اندر میں اس جہنمیوں کو اندھیرے میں رہنے، اس شخص کو جہنم کے اندر رہنے نہیں دوں گا، بلکہ روشنی کا انتظام ان کے چاروں طرف ارد گرد چکر لگائیں گے۔ یہ انعام ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، نیک انسان اور توبہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں رب سے معافی مانگنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں دنیا دار نہیں بننا ہے، ہمیں دنیا میں پیسہ کمانا ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں دنیا میں زندگیاں گزارنا ہے، ہمیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، ہمیں دنیا میں ایسا نہیں کرنا ہے کہ دنیا دار نہیں بننا ہے۔ دنیا میں پیسہ کمانا ہے، دنیا میں دولت کمانے کے بعد دنیا میں زندگی گزر بسر کرنا ہے، لیکن دنیا دار نہیں بننا ہے، کیونکہ دنیا دھوکے باز ہے۔ یہ دنیا انسانوں کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں ہے، یہ دنیا انسانوں کے لیے زندگی بھر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو تم جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اے لوگو تم جس دنیا کو اپنی زندگی میں سب کچھ سمجھ رہے ہو، وہ دنیا وفادار ہے، وہ دنیا تم سے دھوکہ کرنے والا ہے، وہ دنیا تمہیں چھوڑ دیں گے، 60 سالہ زندگی میں تمہیں چھوڑ دیں گے، 50 سال کی زندگی میں تمہیں چھوڑ دے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں نا ہمارے دادا اپنے گاؤں میں جو بوڑھے لوگ ہیں اس کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے۔ نوجوان ہو تو فخر مت کرنا، نوجوان ہو تو دنیا میں رہ کر اس طریقے سے مت رہنا کہ میں اس کو چلاؤں گا، میں اس دنیا میں رہوں گا، میں امیر رہوں گا، میں دنیا بھر میں۔ آپ کو کیا بتاؤں، عجیب و غریب ہے، جو فرعون مصر میں بادشاہ کا فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جو اپنے آپ کو مالک کہتا تھا، لیکن اس کی بھی بس نہیں چلی، وہ بھی مر گئے، وہ بھی اس کی انتقال ہو گئی، اس کو بھی مرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ایسے اسے نمونہ میں ڈال دیا کہ پریشانیوں میں مبتلا رہا۔ کیا بتاؤں، فرعون ابھی بھی ان کا لاش کہاں موجود ہے، ابھی بھی ان کا لاش موجود ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اندر ملے گا آپ کو، مصر میں ابھی بھی موجود ہے فرعون کی لاش، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے اس نے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو مالک کہتا تھا۔ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں رہ کر سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اپنے رب سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہارے گناہ کے بدلے میں نیکیوں میں بھر دوں گا، اور ان کا انعام یہ ہوگا کہ میں تمہیں جنتی بنا دوں گا، میں تمہیں جنت میں رہنے میں جگہ دے دوں گا۔ ہاں لوگوں جنت کو حاصل کیا کرو، اور اس دنیا میں پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں پیسہ کما کر مالدار بننا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں رہ کر لوگوں کے اوپر حکومت کرنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کیا کامیابی ہے؟ آئیے قرآن کریم بتا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی انسان کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب ہے جو قیامت کی دن جہنم سے بچ سکے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہو، وہی انسان کامیاب ہے۔
گرم ہو گیا۔ ہاں وہی انسان کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر یعنی قیامت کی دن جہنم سے بچ سکے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہو، یہ وہی انسان کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو انسان رب سے معافی مانگے۔ اسی لیے ہمیں رب سے معافی مانگنا ہے، رب سے دعائیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے لوگو رب سے ظلم کے بارے میں دعائیں کیا کرو، رب سے معافی مانگا کرو، رب سے گناہوں کا بخش طلب کیا کرو۔ کامیابی اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں تاکہ جنت کو حاصل کر سکوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑا خطائیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، سب کو معاف کر دے گا، لیکن معافی مانگنا ہوگا۔ ہم نے انجانے میں شرک کی، شرک کے بارے میں معلوم نہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو رب سے معافی مانگنا ہوگا، رب سے بخش طلب کرنا ہوگا، اس کے بعد کامیابی ہے۔ اور آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اپن پر غور کیجئے۔ اس نے زنا کی تھی، لیکن عورت تھی، زنا کی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آ کر ریکویسٹ کی، اللہ کے نبی کے پاس آ کر سوال کی کہ اللہ کے نبی مجھے معافی دلوا دیجئے، مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ کہاں کی عورت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوہینہ قبیلے کی ایک عورت تھی جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گئی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ سوال کیا کیوں؟ اس نے کہا میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا پیٹ میں بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ابھی بھی نہیں، تم نے زنا کی ہے، تم نے ظلم کی ہے، وہ بچے کا کوئی غلطی نہیں ہے، جاؤ جب تک یہ بچہ جنم نہ دے اس وقت تک تم میرے پاس مت آنا۔ وہ عورت چلی گئی، بچہ جنم دینے کے پاس حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اس عورت کے بچے کو کسی کی مسلمانوں کے حوالے کر دی اور اسے قتل کرنے کی اور رجم کرنے کی سزا سنائی دی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور رجم کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے۔ قتل کرنے کے بعد اور رجم کرنے کے بعد بھی ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت عمر نے پکارا یا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر یقیناً تم مجھے بلا رہے ہو اور میں سن بھی رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا عمر، ایک بات سن لو، میں اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے اپنے گناہوں سے ایسی معافی مانگی ہے۔ اگر اس مدینے کے 70 افرادوں پر ان کے نیکیوں کو تقسیم کیا جائے، اگر مدینے کے 70 انسانوں پر ان کے نیکیوں کو بانٹا جائے، سب کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کون؟ زناکار عورت توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی معافی مانگنا ہے، ہمیں بھی اپنے رب سے معافی مانگنا ہے۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آئیے اور ایک حدیث پر غور کیجئے، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے نبی، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پکار کر کہا تم کیوں ہلاک ہو گئے ہو؟ وَيَحْكَ يُرْجِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبِ إِلَيْهِ، تم پر افسوس ہو معاذ، تم ہلاک ہو گئے، یقیناً نہیں، جاؤ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ حضرت معاذ 10 یا 20 قدم چلنے کے بعد پھر لوٹے، سوچنے کے بعد پھر لوٹے، اور پھر آ کر کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی بسوا جواب دی، پھر چلے گئے، پھر لوٹے، پھر گئے، پھر لوٹے، چوتھے مرتبہ جا کر اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ ذرا وہ بھی بتاؤ کس چیز سے پاک کروں؟ حضرت معاذ نے کہا زنا سے۔ اب اللہ کے نبی کا دماغ اور صحیح نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہو، زنا سے؟ کہنے لگا لوگوں ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اگر ایک نیکا ایک گاؤں میں ایک اچھا انسان ہے، وہ چل پھر رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی کو برائی معلوم نہیں ہے، اگر اس نے ایک چھوٹی سی بھی غلطی کی اور کسی کو پتہ بھی چل جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے فلاں کے بیٹے نے اسے غلطی کر دی،
हो ही नहीं सकता है। तो उसी तरीके से अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुमने जिना की यकीनन सच कह रहे हो? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल मैंने जिना की है। लोगों से पूछा उनका दिमाग तो खराब नहीं होगा? कहा नहीं नहीं अल्लाह के रसूल का दिमाग खराब नहीं होगा। अब सवाल इस बात पर हुई कि कहीं ये शराब तो पी कर नहीं रखी है। शराब की हालत में लोग क्या होते मालूम होते, उसका होश और अकल ठिकाने में नहीं रहता। शराब पूछा शराब तो कहीं पी कर नहीं रखी है? लोगों ने कहा नहीं नहीं। एक आदमी जाकर उठकर वहाँ खड़े हो गए और जाकर उनके मुंह को सूंघा, शराब की बू महसूस नहीं हुई। पूछा किसने शराब नहीं पी रखी? अल्लाह के रसूल। मुझे सवाल यहाँ से एक आदमी ने कहा अभी कि शराब के बारे में बताइए। तो कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया। और ये बात मत समझिए कि डायरेक्ट हराम करार दिया, नहीं। पहले पी रहे थे लोग, देखा नमाज में लोग जब गलतियां पढ़ने लगे तब अल्लाह के नबी ने कहा नहीं शराब हराम है। और अल्लाह के नबी अपने तरफ से कहा कि नहीं शराब हराम है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल की और कह दिया कि नबी तुम्हें किसी को हक नहीं दी है कि किसी के बारे में हलाल और हराम कहोगे, नहीं तुम्हें कोई हक नहीं है कहने का। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने एक दो तीसरी मरतबा आहिस्ता आहिस्ता कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने शराब को हराम किया। तो जब सवाल और जो बात बताई थी मैं ये बता दिया शराब हराम है, शराब से आप लोग बचिए। और इस गांव में तो नौजवान सिर्फ शराब के भी आदी है, शराब पी रहा है। शराब की हालत में लोग गंदी चीज़ों का और जिना का भी आदी हो जाते हैं। शराब की हालत में लोग बुराई चीज़ों का आदी बन जाते हैं। शराब की हालत में लोग किसी भी बुराइयों को कर डालते हैं, उसे पता भी नहीं। इसलिए आप लोग शराब से बचिए, शराब मत पिया करें। शराब बहुत गंदी चीज़ है, उसका आदी मत बनिए। हाँ जो गैर मज़हब के लोग हैं जो शराब बना रहे हैं उनकी बात अलग है, क्यों मजहब से दूर है, वो शराब पी रहा है, आप उनको रोकिए। आप रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे मजहब में नहीं है। अब जब बोलने के लिए आप जाएंगे ना तो क्या कहेंगे, अरे तुम अपना काम करो। और मैंने एक दिन शराब के बारे में एक सवाल भी किया था, पूछा आप ये सब क्यों बना रहे हैं? वो कहती है, वो औरत थी, वो कहती है कि मैं इसलिए शराब बना रहा हूँ पेट पालने के लिए, मेरा शौहर भी यही काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मुसलमान भी जा रहा है क्या कि इस ऐसा सब बन रहा है ना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। मेरे भाइयों शराब का आदी मत बनो, शराब का आदी मत बनो, शराब से बचा करो। शराब हराम है, मुसलमान शराब नहीं पी सकता है। हजरत मुआज़ के मुंह को सूंघा, शराब की मुंह महसूस नहीं हुई। तब पता चला कि हजरत मुआज़ जिना किए। अल्लाह के नबी ने सज़ा सुनाई दी कि उसे रज्म कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। मेरे भाइयों उसे रज्म की सज़ा सुनाई दी। अफसोस की बात है लोग दो गिरोह में तकसीम हो गए। एक गिरोह का कहना है कि मुआज़ हलाक हो गया, मुआज़ बर्बाद हो गया, उनकी गुनाहों ने उसे घेर लिया है, मुआज़ बर्बाद है, उनके गुनाहों ने उसे घेर लिया है। दूसरे गिरोह का कहना है नहीं नहीं मुआज़ सच्ची तौबा क्या हो सकती है, जिसने अपने रब से माफ़ी मांगा, जिसने अपने मालिक से माफ़ी मांगा। नहीं नहीं अल्लाह के नबी उस महफिल से उठकर चले गए। 2-3 दिन गुजरने के बाद फिर लौटे और आकर कहा लोगों मुआज़ के लिए दुआई क्या करो, मुआज़ के लिए अपने गुनाहों से माफ़ी मांगा करो, कहीं अल्लाह ताला माफ़ ना कर दे। फिर 2-3 दिन के बाद फिर अल्लाह के नबी आए और आकर कहने लगा कि मुआज़ ऐसी तौबा की है अगर उनके नेकियों को एक गिरोह में तकसीम किया जाए, एक गिरोह में बांटा जाए तो सब के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये हाल है गुनाहों से माफ़ी मांगने का, तो हमें गुनाहों से माफ़ी मांगना है। यही बुरैदा और एक हदीस बयान करते हो भी बुखारी शरीफ का है और एक हदीस बयान कर रहा है। एक औरत जो हजरत मुआज़ से जिना की थी वो भी अल्लाह के नबी के पास हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं भी हलाक हो गया, मैं भी बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों? उसने कहा कि जिना की वजह से। अल्लाह के नबी ने उसे भी हुक्म दिया अभी भी नहीं, जब तक बच्चा जन्म ना दे। वह औरत चली गई और जाने के बाद आई और 9 महीने गुजरने के बाद जब बच्चे को गोद में लिए हुए और पहुँचे तो कहा अभी भी नहीं, चले जाओ, जब तक ये बच्चे दूध पीना छोड़ देगा उस वक्त आ जाओगे। ये बात बताई, वह औरत चली गई, फिर लौटी, आई और आने के बाद मेरे भाइयों वह औरत को सजा दी गई, उसे रज्म कर दी गई। लेकिन आखिर में अल्लाह के नबी ने एक बात कह दी कि हाँ अगर इस दुनिया में बसने वाले एक टैक्स लेने वाला जालिम, एक बात याद रखे, टैक्स लेने वाला जालिम अगर गुनाहों से माफ़ी मांगता, अपने रब से माफ़ी मांगता, ठीक है
ہاں اپنے رب سے معافی مانگے وہ یقیناً معاف کر دے گا۔ تو آئیے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کو خوش نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کو بتاؤں، نبیوں نے بھی خطائیں کی تھی، نبیوں نے بھی، رسولوں نے بھی گناہ کی تھی، لیکن اس نے معافی مانگا۔ قرآن کریم اٹھائیے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ تم اسی جنت کے اندر رہنا، اسی کے اندر رہنا۔ اور قرآن کے اندر ایک درخت کے نام بتائے، زقوم، اور جو زقوم درخت دکھائی دے رہا ہے اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جاؤ گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا، لیکن فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطانوں کی باتوں پر حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اور درخت کے قریب چلے گئے۔ اب وہ خطا کار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ کہا جنت سے نکال دیا اور زمین پر پھینک دی۔ اور زمین کے اندر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، میں نے خطائیں کی ہے، میں نے گناہیں کیے، تم مجھے معاف کر دے۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کریں گے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں، بیٹا بددین ہے، بیٹا دین سے دور ہے، کہہ رہے بیٹا کشتی پہ آ جا اور اس حال پہ آ کہ تو دیندار بن جا، تو دین کی حالت میں کشتی پہ آ جا۔ ہاں نوح علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں کسی پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا تاکہ میں بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے سوائے اس کشتی کے علاوہ۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں بات چل رہی تھی اور باڑھ آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو ڈبا کر لے گئے، وہ مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اب رونے لگے، کہا اللہ تعالیٰ تو نے وعدہ کی تھی، تو نے کہا تھا اے اللہ نوح میں تمہارے گھر والوں کو برباد نہیں کروں گا، میں تمہارے گھر کے پریواروں کو برباد نہیں کروں گا، تم یہ بات یاد رکھنا، گھر کو کبھی برباد نہیں کروں گا، لیکن تو نے وعدہ کی تھی، وعدہ کہاں چل گیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا نوح تو نے کیا کر بیٹھا، تو نے کیسی غلطی کر دی، کیا تم مجھ سے بھی بڑا ہو؟ اب غلطی کرنے کے بعد نوح علیہ السلام چین سے نہیں بیٹھا۔ میرے بھائیوں سنیے ان باتوں کو، وہ چین سے نہیں بیٹھا، وہ بے چین ہو گیا۔ فرمایا رب انی، فرمایا رب انی، اے لوگوں اے میرے رب، میں نے جو سوال کیا تجھ سے وہ میں غلطی کی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو اس دھرتی میں اور تیرے علاوہ اس دھرتی میں جو بھی ہے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ موسیٰ یعنی نوح علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اب ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعے سنے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور نبی بن کر فرعون کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا تم اللہ کے رسول ہو؟ اب تک تو کوئی آیا نہیں، تم رسول ہو تو کیا نمونہ لے کر آئے ہو، ذرا بتائیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو نکالا اور دیکھا ہاتھ جل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے نمونے کو دکھائے۔ اب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون نے کہا وہ تم جادوگر ہو تو چلو تم جادوگر ہو تو تم سے بڑے بڑے جادوگر میرے پاس ہے، مقابلہ کرواتے ہیں۔ بات چیت ہو گئی اور جگہ پر پہنچ گئے۔ لوگ پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، اور ایک طرف فرعون کے جو بلائے ہوئے جادوگر کھڑے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے جادوگروں نے کہا فرعون میں ان سے مقابلہ کروں، میں ان سے لڑوں، لیکن انعام میں کیا ملے گا، معاوضہ کیا ملے گا، نذرانہ کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پیسہ دوں گا، بہت سارے چیز دوں گا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ انسان جب کوئی اپنا آدمی، ایک مالدار آدمی کسی کو اپنا آدمی بنائے نا، بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا میں تمہیں اپنا آدمی بنا لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا، رسی کو زمین پر ڈالا، سانپ نظر آ رہے۔ اب جب بہت سارے سانپ کو
देखा मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ताला ने कहा मूसा तुम डरो नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसने लाठी को, अल्लाह ताला ने लाठी को डालने का हुक्म दिए। अब वो अज़दहा बन गया, सारे सांपों को निगल लिया। अब सारे जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे मैं ईमान ला रहा हूँ मूसा के रब पर, मैं ईमान ला रहा हूँ हारून के रब पर। बासा पलट गया। फिरौन कहने लगा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम उसके तरफ जा रहे हो। हाँ पता है वो तुम्हारा गुरु है और तुम उसके चेले हो, मिलिए भगावत है। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। फिरौन ने कहा कोई बात नहीं है, जब तुम उसी के साथ हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 5 मिनट हुआ ईमान लाए हुए। कहा जब तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हारे एक हाथ काट लूंगा, दूसरा पैर काट लूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिरौन और जादूगर कहने लगे हाँ तुम्हें मुझे मार डालो तो ईमान का तकवा दे के हम मुसलमानों का तकवा दे के हाँ अल्लाह से माफी मांगा करे। और आइए और एक वाक़या पर गौर कीजिए। हाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर है और रब से दुआ कर रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे रब तू मुझे माफ कर दे, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं ही जालिम हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे बख्श दे। अब नूह अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर दुआ कर रहे हैं तो मछली के पेट के अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। और आपको बताऊं हाल की बातें, मुस्तशरिकीन किस किस को मालूम है? मुस्तशरिकीन के लोग ने कहा ये जो नूह अलैहिस्सलाम का कुरान ने बता रहा है झूठ है, कुरान जो बता रहा है झूठ है, सरासर गलत है, कुरान सही नहीं बता रहा है। मुस्तशरिकीन ने यकीन नहीं किया, किस पर? कुरान पर, ईमान नहीं लाया कुरान पर। अब 1892 में इंग्लैंड के अंदर एक वाक़या पेश आया, मैं उसी को बयान करूंगा और बातों को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। 1892 के अंदर एक मछुआरे इंग्लैंड में कुछ मछुआरे मछली मारने के लिए कहाँ पहुँचे? मछली को शिकार करने के लिए समंदर पहुँचे, समंदर के करीब पहुँचे और समंदर के करीब में जाकर मछली को शिकार करना चाहा तो उन्हीं में से एक आदमी था जिमेश बाटले, तो उसने मछली को शिकार करने के बजाय मछली ने उसको शिकार कर लिया और फरार हो गया। शिकारियों ने ढूंढा नहीं मिला, अब वापस चले गए। 2-3 दिन के बाद सोचा, फिर आए और एक बड़े मछली को शिकार करने का तलाश में है। जिस जगह से वो लोग गुजरा था उसी जगह पर क्या पड़े हैं, और जिस मछली ने जिमेश बाटले को शिकार किया था वो मरे पड़े हुए हैं। और मरे पड़े हुए हैं लोगों ने उठाकर घर लेकर गए और किताब में लिखते हैं कि उस मछली का लंबाई तकरीबन 80 फीट थी और जब उसको चीरा गया और पेट के अंदर क्या देख रहे हैं, जिमेश बाटले अभी जिंदा मौजूद है। अब मुस्तशरिकीन को यकीन हो गया, मुस्तशरिकीन को पता हो गया कि हाँ यकीनन सच है, कुरान जो कह रहा है वो गलत नहीं है। कुरान पर जो उंगली उठाएगा वो उंगली अल्लाह रब्बुल आलमीन काट देगा, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बता दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, मैं हिफाजत करने वाला हूँ और हम ही ने नाजिल की है और हम उनकी हिफाजत करने वाला हूँ। इसलिए कुरान पर उंगली उठाने वाले दब रहे हैं। और क्या बताऊँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शख्स है जिसका नाम वसीम रिजवी है, कुरान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अब दब चुके हैं। हालात इस तरीके से बन गए हैं कि उसको 50,000 रुपये जुर्माना भी लगा है, उसे देना पड़ा मजबूरी में। क्यों? उसने कहा था कुरान के अंदर 26 आयत ऐसे हैं जो गलत है, वो बात कहने की वजह से उसे कहा कि अब तुम्हें सज़ा देना पड़ेगा और 50,000 के जुर्माना यानी इसको लगा वसीम रिजवी को। तो कुरान के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। कुरान सच है, कुरान यकीनन जो कह रहा है वह सच है। कुरान के खिलाफ जो आवाज़ें उठा रहे हैं उनकी आवाज़ों को दबाना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाए हैं तो रब से माफ़ी मांगना है। इन नबियों ने रब से माफ़ी मांगा, इन रसूलों ने रब से माफ़ी मांगा, तो हम किस खेत के मूली हैं? हम माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, हम भी माफ़ी मांग सकते हैं लेकिन हम माफ़ी मांगेंगे नहीं। तो हमसे मैं यही गुजारिश करूँगा और इस इलाके के लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगा, आप रब से माफ़ी मांगे और कुरान और हदीस पर चले। उलमा बैठे हुए बोलना अच्छी बात नहीं है, तो मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि लोगों रब से माफ़ी मांगा करो। इसी बातों के साथ आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हम तमाम लोगों को रब से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
এখন যে আপনি বর্তমানে তাবলিগ শুনছিলেন মোহাম্মদ তারিক সাহেবের, যিনার তারজে বয়ান আপনার জদ্দিদ সাহেবের আন্দাজে ছিলেন।